اب یہ جو 29% کا ٹیرف ہے اس میں پاکستان کتنا اس وقت گین کر سکتا ہے اس سینیریو کو دیکھتے ہوئے جو موجودہ صورتحال ہے؟ کہاں تک پاکستان امریکہ کو پیچھے لا سکتا ہے اور کیا کوئی کوشش کامیاب بھی ہوتی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے یا کہیں کوئی امید اس وقت نظر نہیں آتی؟ جی بالکل، جو خبریں آئی ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اچھی امید رکھنی چاہیے. جو انیشل ٹیرف لگائے تھے وہ تو ظاہری بات ہے بہت زیادہ لگائے تھے، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی سیٹلمنٹ ہوگی وہ اس سے کم بہتر ہی ہوگی. تو اس لیے جو اوریجنل نمبر تھا اس سے تو کم ہی ہوگا، اور جو ابھی تک خبریں آ رہی ہے اس سے پوری امید ہی لگتی ہیں. مگر آپ کا پوائنٹ بالکل درست ہے کہ اس ٹیرف سے نیگوشیشن کے کئی پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ سکسیزفل نیگوشیشن ول شو کہ پاکستان ہیز دا ڈپلومیٹک اسٹرینتھ ٹو نیگوشیٹ اے ڈیل ود دا یو ایس، جس کا مطلب ہے کہ ہم نے پریپریشن کی، اس پریپریشن کے بعد ہم نے اپنے ٹرمز دیے. تو جسٹ سگنلنگ ویلیو آف دیٹ وڈ بی کوائٹ پازیٹیو. میں مینشن کیا کہ کافی ممالک ایسے بھی ہیں جو ابھی تک اپنا ٹریڈ ڈیل امریکہ کے ساتھ اگری نہیں کروا سکے. تو ان کنٹریز کو زیادہ ہرٹ ہوگا، اور جو ممالک اپنا ٹریڈ ڈیل امریکہ کے ساتھ کر سکیں گے ان کے لیے ایک تھوڑی سی اپرچونٹی بھی کریٹ ہوگی، کیونکہ وہ جیسے آپ نے بنگلہ دیش کی مثال دی، ہم ان سے ہم ایکسپورٹ میں گین کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ مگر یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ٹیرفس کا انکریز جو ہے وہ نیگیٹو ہی ہے، اٹس ناٹ اے پازیٹیو نیوز. اور دنیا بھر کی اکانومی کے لیے برا ہے، ایون امریکہ کی اکانومی کے لیے برا ہے. وہاں پہ انفلیشن زیادہ بڑھ جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم میں ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ ہم آلٹرنیٹیو مارکیٹ ڈھونڈیں جہاں پہ ہم اپنے ایکسپورٹس کو، اپنے جو ہماری جو پروڈیوس ہے اس کو بیچ سکیں. اچھا، اس ٹیرف میں اگر پاکستان کوئی بڑی کمی نہیں بھی اس کے لیے کنونس کر پاتا امریکہ کو، تو ایک آئیڈیل سچویشن کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جو 26% کا انڈیا کا ٹیرف ہے ہم اس سے کم از کم ٹیرف کو اپنے لانے میں کامیاب ہو جائیں، یعنی 24 بھی پاکستان آتا ہے تو یہ بھی پاکستان کی ایک طرح سے جیت ہوگی؟ جی شارٹ ٹرم میں جیت ہے، مگر جس طرح آپ نے شروع میں ہی بولا کہ اس ٹیرفس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ پروڈکشن امریکہ میں موو ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا بھر سے زیادہ چیزیں نہ خریدے، وہ چیزیں کم خریدے اور اپنے ملک میں زیادہ چیزیں ڈیولپ کریں. جس کا مطلب تو کلیئر ہے کہ لانگ ٹرم میں ایکسپورٹس ٹو دا یو ایس، وہ چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا سے ہو، چاہے بنگلہ دیش سے ہو، چاہے ویتنام سے ہو، وہ کم ہی ہوں گی. تو اس لیے جو ایک ٹیل ونڈ تھی وہ ختم ہو کے ایک ہیڈ ونڈ بن رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ فیوچر میں جا کے چیزیں اور خراب مشکل ہوں گی. دیٹس وائی اٹس کرٹیکل فار پاکستان کہ وی فائنڈ آلٹرنیٹیو مارکیٹس. مگر آپ کا پوائنٹ درست ہے کہ شارٹ ٹرم میں اگر ہم اپنے کمپیٹیٹر ممالک سے بہتر ڈیل نیگوشیٹ کر لیتے ہیں تو وہ اٹ ول گیو اس اے ونڈو آف اپرچونٹی. اچھا، پاکستان کی تو چونکہ علی فقی صاحب سب سے بڑی مارکیٹ ہی امریکہ تھی، اور شاید یہ اونلی وہ مارکیٹ تھی جہاں پاکستان سرپلس میں اور اچھے خاصے سرپلس میں ایکسپورٹس میں. تو اب کون سی ایسی آلٹرنیٹ مارکیٹس ہوں گی پھر جو ٹیرف کی صورت میں پاکستان کا نقصان ہوتا ہے اس کو کم از کم پورا کر سکیں؟ چونکہ اگلے 4-5 سال کے جو ٹارگیٹس ہیں پاکستان کو وہ بھی میٹ کرنے، پاکستان کی جو اکانومی میں اسٹیبلٹی آہستہ آہستہ آنا شروع ہوئی ہے اس کو اب گروتھ کی طرف بھی لے کر جانا ہے. تو یہ خاصی چیلنجنگ سچویشن ہو سکتی ہے سب سے بڑی مارکیٹ کے حوالے سے پاکستان میں. بالکل چیلنجنگ سچویشن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے 3 پوائنٹس ہیں. ایک تو جیسا آپ نے کہا کہ بالکل درست ہے کہ امریکہ ہماری مین مارکیٹ ہے، اور اگر امریکہ کی سے ڈیمانڈ کم ہوگی تو وہ ہمیں نیگیٹو ہٹ کر پڑے گی، خاص طور پہ کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ پاکستان کے ایکسپورٹس جو ہے وہ 60 بلین کو کراس کر جائے. تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ہم جو نیگیٹو ہیڈ ونڈ آ رہی ہے اس کو ڈیل کر سکیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ زیادہ تر ممالک جو ٹریڈ ہے اپنے نیبرہڈ میں کرتے ہیں. ہمارے نیبرہڈ میں انفارچونیٹلی کہیں پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے، کئی سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے ہمارے لیے مارکیٹ کا ایکسیس نہیں ہو سکا. تو یہ ایک چیلنج ہے جس کو ہم نے ڈیل کرنا ہے. انفارچونیٹلی چائنا جو ہے اس سے ہمارا ڈیفیسٹ ہی ہے، وہ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے. تو وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو فائنڈ پروڈکٹس وچ وی کین سیل ٹو چائنا میننگ فلی. تیسری چیز جو ہے، جس طرح آپ نے درست بولا کہ ہمیں نئی مارکیٹ ڈھونڈنی پڑیں گی، وہ مارکیٹ سینٹرل ایشین مارکیٹس ہو سکتی ہے، ازبیکستان، قازقستان، وہ افریقن مارکیٹس میں زیادہ تر ممالک کا اس وقت فوکس ہے، وہ ہو سکتی ہیں. یورپین مارکیٹس ہو سکتی ہے جس میں ہمیں اپرچونٹی مل سکتی ہے. مگر یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ٹریڈیشنل ایکسپورٹ سے ہمیں موو کرنا پڑے گا. آئی تھنک گوئنگ فارورڈ ٹیکسٹائل کی گروتھ اس طرح نہ ہو سکے جس طرح پہلے ہوئی تھی، جس کا مطلب ہے کہ وی شوڈ گو ان ٹو ٹیکنالوجی کے اندر. مجھے لگتا ہے یورپ کے اندر ڈیفینس ٹیک میں کافی زیادہ اپرچونٹی ہے فار پاکستان فار ایکسپورٹنگ. یہ جو ہم نے
हमने प्लेन बनाए हैं, जो ड्रोन्स बनाए हैं चाइना के साथ मिलकर, हम ये अफ्रीका बेच सकते हैं, एशिया पैसिफिक बेच सकते हैं. तो वी विल नीड टू कम अप विद न्यू प्रोडक्ट्स फॉर न्यू मार्केट्स. मगर साथ साथ ये जो नेगोशिएशंस चल रही है अमेरिका के साथ, आई एम होपफुल कि इसका नतीजा अच्छा आएगा, क्योंकि हमारी अमेरिका के साथ इस वक्त डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स भी अच्छी हैं. आपने जैसा जिक्र किया कि क्रिटिकल मेटल्स में अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और पाकिस्तान में से काफ़ी ज़खायर हैं. तो हो सकता है कि दिस कुड हेल्प पाकिस्तान. One thing is clear, that trade is driven by geopolitical relationship. तो जहाँ पे आपके मुल्क की geopolitical relationships अच्छी होगी, diplomatic efforts अच्छी होंगी, उधर ही trade आपकी मुल्क की increase हो सकती है. So trade and commerce cannot be separated from foreign policy and geopolitical policy. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.